حاضرین مجلس، برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں غلامی کا ثبوت دیں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ حضرات، اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ اپنے پیغمبر بھیجتا رہا، اور یہ برگزیدہ ہستیاں علیہم السلام اللہ کے بندوں کو دعوت حق دیتی رہی۔ جو لوگ ان پاک لوگوں کی مبارک آوازوں پر لبیک کہتے رہے، وہ دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اور جن لوگوں نے سرکشی و بغاوت اختیار کی اور اللہ کے پیغمبروں علیہم السلام کا کہا نہ مانا، انہوں نے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی اور اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بن گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے واسطے اللہ کے پیغمبر اور رسول اور ہمارے ہادی ہیں، اور ہمیں اپنے دونوں جہان اور ہمیں دونوں جہان سنوارنے کے لیے ان کی اتباع ضروری ہے۔ بھائیوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان کافر کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانوں کا ذکر فرمایا، اور ہمارے عبرت کے لیے ان ہولناک
السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور فرعون کی جھوٹی خدائی کے پول کھول کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر فرعونیوں نے اپنی فرعونیت میں آ کر اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعونیوں نے جب اپنی فرعونیت اور اپنا کفر نہ چھوڑا تو ہم نے ان پر متعدد قسم کے عذاب نازل کیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے پانی کا طوفان ان پر بھیج دیا۔ حضرات مفسرین کرام علیہم الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان ظالموں پر ایک ایسا ابر چھا گیا جس کی بدولت چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور بارش بڑے زور سے ہونے لگی۔ اس قدر بارش ہوئی کہ جس قدر فرعونی تھے سب کے گھر پانی سے بھر گئے، یہاں تک کہ فرعونی اس پانی میں گردنوں تک ڈوب گئے۔ ان میں سے جو بیٹھنا چاہتا تھا وہ ڈوب جاتا تھا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ 7 روز تک متواتر یعنی لگاتار بارش ہوتی رہی اور اس قدر تواتر اور کثرت کے ساتھ بارش ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے تنگ آ گئے اور عاجز آ گئے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ فرعونیوں کے گھروں میں تو اس قدر پانی جمع ہو گیا، مگر جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، مفسرین کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے لکھا ہے کہ ان کے گھروں میں پانی نہ آیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ایک طرف آسمان برستا ہے، ایک طرف آسمان برسے تو پانی بھی برس رہا ہے اور دوسری طرف دھوپ بھی نظر آ رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شہر میں سٹی میں بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے محلے میں بارش نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو ایک طرف بارش ہوتی ہے اور دوسری طرف دھوپ بھی نظر آ رہی ہے۔ اسی ایک زمین پر کہیں اس قدر سردی پڑ رہی ہے کہ پانی جم رہا ہے اور دوسری طرف اس قدر گرمی ہے کہ پانی ابل رہا ہے۔ وہ خدا جو چاہے کرے، اس کی قدرت سے یہ چیز بھی باہر نہیں کہ ایک ہی وقت میں بارش ہونے سے کچھ گھر پانی میں ڈوب جائیں اور کچھ گھر پانی سے خشک رہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت ایسا ہی ہوا کہ فرعونی تو سیلاب میں ڈوب رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل اس عذاب سے محفوظ رہے۔ بھائیو، اس سیلاب میں فرعونی جب گھر گئے تو انہیں خدا یاد آیا۔ جب سیلاب میں ڈوبنے لگے تب خدا یاد آیا، اور یہ حقیقت ہے کہ مشکل کے وقت خدا یاد آ ہی جاتا ہے۔ جب انسان خوشی میں ہوتا ہے، خوشحالی میں رہتا ہے، تو جب خدا نہیں آتا، جب مسجد یاد نہیں آتی، جب روزہ یاد نہیں آتا، اور جب مشکلیں آ جاتی ہے تو سب کچھ یاد آتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے روس کے بارے میں سنا ہے۔ روس ہستی باری تعالیٰ کا منکر ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت سے منکر ہے، اور اپنی وسیع سلطنت اور سائنس میں ترقی کے ذوق میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا وہ مذاق اڑاتا ہے، معاذ اللہ۔ چنانچہ پچھلے دنوں جب روس نے چاند کی طرف اپنا راکٹ چھوڑا تھا، کیا چھوڑا تھا؟ راکٹ چھوڑا تھا، تو ایک روسی سائنسدان کا یہ مضمون اخبارات میں آیا تھا کہ ہم نے راکٹ میں ایک آدمی کو بٹھا کر کافی دور اوپر تک خلا میں کوشش کی کہ جنت یا خدا نظر آئے۔ یعنی ہم نے راکٹ کے ذریعے سے ایک آدمی کو اوپر بھیجا ہے تاکہ وہ جنت یا خدا کو دیکھیں، مگر
وہ سائنسداں کہتا ہے ہمیں تو جنت نظر نہ آئی نہ خدا، ہمیں جنت دکھائی نہیں دی نہ خدا دکھائی دیا. گویا آج کل سائنس ہر اس چیز کو مانتی ہے جو نظر آ جائے. سائنس کسے مانتی ہے؟ جو دکھائی دے. حالانکہ یہ کلمہ، یہ کہاوت خود سائنس ہی کی روح سے، یعنی انہی کے قول سے غلط ہے. کیونکہ یہ بات سائنس ہی کہتی ہے کہ پانی کے ایک قطرے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جراثیم یعنی کیڑے، یعنی جاندار کیڑے ہوتے ہیں. جو ہم پانی پیتے ہیں نا، پانی کے ایک حصے میں کیڑے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کیڑے، جراثیم ہوتے ہیں. بھائیو، خدا لگتی کہنا کہ پانی پیتے وقت کبھی کسی کو یہ کیڑے نظر آتے ہیں؟ ہم جو پانی پیتے ہیں ہم نے کیڑوں کو دیکھا ہے؟ بولیے دیکھا ہے؟ ہمیں کیڑے نظر آئے ہیں؟ تو یہ توبہ اگر نظر آئے، یہ اگر کیڑے نظر آئیں، یہ کیڑے اگر نظر آنے لگے تو پانی ہی کوئی نہ پی سکے. پانی پیتے ہوئے اگر کیڑے نظر آ جائے تو ہم پانی پی سکتے ہیں؟ کوئی پانی نہ پی سکے گا. مگر ماننے والے پانی بھی پیتے ہیں. سائنسدان ہی کہتے ہیں کہ پانی میں کیڑے ہیں، لیکن جو سائنس کہتا ہے کہ پانی میں کیڑے ہیں وہ بھی پانی پیتے ہیں، اور پانی میں کیڑوں کا وجود بھی مانتے ہیں کہ پانی میں کیڑے ہیں. کیونکہ صاحب اگر پانی کے ایک قطرے میں لاکھوں کیڑے موجود ہوتے ہیں تو آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ اور اگر کوئی اس کا جواب یہ دے کہ یہ کیڑے اس قدر چھوٹے اور کمتر ہیں کہ بغیر خوردبین یعنی دوربین کے ذریعے، خوردبین کے ذریعے نظر نہیں آ سکتے، تو جن کے پاس خوردبین کی آنکھ ہے انہوں نے انہیں دیکھا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جنت دوزخ اس قدر بلند ہے. جنت اور دوزخ اس قدر بلند اور بالا اور عظمت کی چیزیں ہیں کہ جن کے پاس نبوت کی آنکھ ہے. اس کی آنکھ ہے، نبوت کی آنکھ ہے، انہوں نے ان کو دیکھا ہے. اور جنت دوزخ کا خالق اللہ تعالی اس قدر بزرگوں برتر ہے کہ بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین یعنی چشمان مبارک کے اور کسی نے نہیں دیکھا. جنت کو سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے نہیں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. اور حضور کی چشمان مبارک نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. حضور کی آنکھوں نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے. تو بھائیو، جو لوگ ڈاکٹروں کی زبان پر اور خوردبین کے مشاہدات پر ایمان لا کر بن دیکھے لاکھوں کیڑوں کا وجود مان رہے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لانے والوں پر کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان لانے پر کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں؟ مسلمان انبیاء کرام علیہم السلام کی سچی زبانوں پر اور ان کی دوربین چشمان مبارک کے مشاہدوں پر ایمان لا کر بن دیکھے جنت دوزخ اور ہستی باری کا وجود تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یقیناً خدا تعالیٰ کی ہستی موجود ہے. خدا تعالیٰ کی ہستی موجود ہے، اور اسی کی قدرت کاملہ سے جنت دوزخ بھی وجود ہے، جنت دوزخ کا بھی وجود ہے، اور ساری کائنات کا وہی خالق ہے. ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، وہی اللہ ہے. بھائیو، ہستی باری تعالیٰ کا اقرار ایک فطری امر ہے. جو لوگ بظاہر ملحد اور ہستی باری کے منکر ہیں، دل ان کا بھی اپنے اس خیال پر مطمئن نہیں کہ انسان ملحدانہ زندگی تو اختیار کر سکتا ہے مگر وہ دل میں ملحد نہیں ہو سکتا. ایک دانا یعنی عقل مند کا قول ہے کہ ملحد رات کو خدا پر آدھا یقین کرتا ہے. جو ملحد ہوتا ہے نا، رات میں خدا پر آدھا یقین کرتا ہے، اور جہاز میں خطرے کے وقت، جب ہوائی جہاز پر بیٹھتا ہے نا، خطرے کے وقت
پورا یقین کرتا ہے، رات میں آدھا یقین کرتا ہے، اور جب جہاز پر بیٹھتا ہے تو پورا یقین کرتا ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ دنیا بھر میں کسی ایسے ملحد کا وجود نہیں جس کو یہ کامل یقین ہو کہ خدا نہیں ہے۔ کسی ملحد کا یہ کامل یقین نہیں ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ہاں تو مصیبت کے وقت خدا ضرور یاد آتا ہے، انسان کو مصیبت کے وقت خدا ضرور یاد آتا ہے، اور بڑے بڑے منکر بھی فطری طور پر خدا کا اقرار کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ یہی روس جو منکر خدا ہے، جو خدا کی وحدانیت کا منکر ہے، وہ ہٹلر کے زمانے میں جنگ میں جب جرمنی افواج اس کی طرف بڑھنے لگی، روس کی طرف جرمنی فوج جب بڑھنے لگی تو چنانچہ اس کی سرحد میں پھاندنے لگی وہ فوج، جرمنی فوج جب روس کی طرف بڑھنے لگی اور اس کی سرحد پر پھاندنے لگی یعنی کودنے لگی، تو اسی روس نے مسجدوں اور گرجوں کے دروازے کھول دیے۔ پہلے مسجدوں پر تالے لگ گئے تھے، تالا لگوا دیے تھے، اور جب دیکھا کہ فوج ہمارے سرحد پر گھسی جا رہی ہے، اب انہوں نے کیا کیا، مسجدوں کے دروازے کھول دیے اور اپنی رعایا سے کہا تھا کہ خدا سے دعا مانگو کہ روس کو فتح حاصل ہو۔ اب دیکھیں یہی روس جس نے پہلے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، جب مصیبت آئی مسجدوں کے دروازے کھولے اور اللہ سے فتح کے لیے دعا کے لیے درخواست کی۔ روس سے قبل فرعون بھی گزر چکا ہے، اب تو یہ روس کی بات ہے، لیکن روس سے پہلے فرعون بھی گزر چکا ہے جس کا یہ دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی۔ فرعون کا کیا دعویٰ تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ دنیا کے تھوڑے سے حصہ پر حکومت و سلطنت پا کر وہ اس قدر مغرور ہو گیا تھا کہ خود خدا بن چکا تھا۔ فرعون خود خدا بن چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک قبرستان میں ایک قبر پر لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ کہ میں اسی شخص کا بیٹا ہوں، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے قبض میں ہوا تھی، قبر کے اوپر کیا لکھا تھا؟ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے قبضہ میں ہوا تھی۔ اب یہ پڑھ کر لوگ اس شبہ میں یعنی اس ڈاؤٹ میں پڑ جاتے تھے کہ شاید یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، کیونکہ ہوا پر کنٹرول حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، تو لوگ اس ڈاؤٹ میں پڑ جاتے تھے ہو سکتا ہے یہ شخص مرنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، مگر تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک لوہار کا بیٹا ہے، جس کے پاس دھوکنی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ دھوکنی، جو آگ میں پھونکا جاتا تھا، ہوا دیا جاتا تھا، تو اس لیے اس نے کیا لکھ دیا تھا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کا قبضہ ہوا پر تھا، جس کا کنٹرول ہوا پر تھا۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو معمولی سا اقتدار پا کر خدا بننے لگتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا، مگر جب دریا میں ڈوبنے لگا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، لیکن جب دریا میں ڈوبنے لگا تو اس وقت اسے بھی خدا یاد آیا اور لگا کہنے کہ میں خدا پر ایمان لایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملعون، اب اس وقت عذاب میں مبتلا ہو کر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اس وقت عذاب میں مبتلا ہو کر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ چنانچہ اس کے اس بے وقت ایمان کو قبول نہ فرمایا گیا، کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے کا سوچا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی ایک فطری امر ہے اور حقیقت ہے کہ مصیبت کے وقت خدا یاد آنے لگتا ہے، مصیبت کے وقت خدا یاد آنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک امیر آدمی جو خدا کی ہستی کا
اس شدت کے ساتھ منکر تھا کہ اس نے اپنے کمرے میں ایک بورڈ پر لکھوا رکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ یعنی اتنا وہ اللہ کی ہستی سے انکار کرتا تھا اس شدت کے ساتھ کہ وہ اپنے کمرے میں ایک بورڈ پر لکھا تھا گاڈ از نو ویئر. گاڈ از نو ویئر، خدا یہاں ہے ہی نہیں، یعنی خدا کہیں نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ سخت بیمار ہوا، بہت سخت بیمار ہوا، تو ایک دوست اس کی عیادت کو آیا، یعنی اس امیر آدمی کو دیکھنے کے لیے آیا جس کے ہمراہ ایک بچہ بھی تھا. اس آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو دوست تو مصروف عیادت ہو گیا، دوست کی ہاتھ پرسی کرنے لگا اور اس میں مشغول ہو گیا، اور بچہ جو تھا کمرہ کی تصویروں سے دل بہلانے لگا اور کھیلنے لگا. اچانک اس بچہ کی نظر اس بورڈ پر پڑی جس کو اس نے اپنے انداز اور بلند آواز میں اس طرح پڑھا. لکھا کیا تھا؟ گاڈ از نو ویئر. تو اس نے اپنے انداز میں کیا پڑھا؟ گاڈ از نو ہیئر. تو جب بچہ نے پڑھا یعنی خدا اب یہاں ہے، خدا اب یہاں ہے. اس بیمار ملحد نے، وہ بیمار ملحد جو خدا کا انکار کر رہا تھا، جب یہ الفاظ اصل عبارت نامعلوم تغیر کے ساتھ یعنی تبدیل کے ساتھ سنا تو ان کے حقیقی مفہوم سے متاثر ہو کر اپنی بدعقیدگی سے فوراً تائب ہو گئے، اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر لیا، اور خدا نے بھی اسے صحت عطا فرما دی. یہاں ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنا دوں، جو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیمیائے سعادت میں لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے کہا، الہی جو لوگ تیرے منکر اور نافرمان ہے، یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو انہیں صحت کیوں دے دیتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا اللہ تعالیٰ سے؟ اے اللہ جو تیرے منکر ہے، جو تیری عبادت نہیں کرتے، جو تجھے نہیں مانتا، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر اسے صحت کیوں دے دیتا ہے؟ انہیں ہرگز اٹھنے ہی نہ دینا، انہیں ہرگز اٹھنے ہی نہ دیا کر. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تباہ مبارک بھی کس قدر جلالت معاف تھی. آپ نے چاہا کہ خدا تعالیٰ کسی بے دین کو بیمار کرے تو پھر اسے اچھا نہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا چاہا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی بے دین کو بیمار کرے تو اسے اچھا نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کا جواب بھی سنیے. فرمایا اے کلیم، یہ خطرہ کہ مجرم ہاتھ سے چھوٹ گیا تو شاید پھر پکڑا جائے. بھائی اگر کسی کو ڈر ہو کہ یہ مجرم اگر میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو پھر پکڑا نہ جائے گا، یہ خطرہ تو اس کو ہوگا. کس کو ہوگا؟ جسے ڈر ہو کہ یہ مجرم میرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر میں اسے پکڑ نہیں سکوں گا. ہاں، یہ اسے جس کے ہاتھ سے مجرم چھوٹ کر پھر پکڑا نہ جا سکے، مگر میری گرفت میں، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ مگر میری گرفت میں آ کر کچھ عرصہ کے لیے ڈھیل پانے والے ملحد سے، مجھ سے، میری پکڑ سے ڈھیل پانے والے مجھ سے بچ کر جا کہاں سکتے ہیں؟ مجھ سے بچ کر جا کہاں سکتے ہیں؟ میں انہیں جب چاہوں، جہاں چاہوں پھر پکڑ سکتا ہوں. کیا فرمایا اللہ نے؟ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر وہ جائے گا کہاں؟ میں اسے جب چاہوں، جس وقت چاہوں پھر پکڑ سکتا ہوں. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمہ یہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی. بھائیو سمجھیے، کچھ آپ دنیاوی سلطنتوں کا مجرم، دنیا دار مطلب دنیا کا جو مجرم ہوتا ہے یا دنیا کے سلطنت کا جو مجرم ہوتا ہے، ہاں، تو دنیاوی سلطنتوں کا مجرم بن کر آدمی ایک سلطنت سے بھاگ کر دوسری سلطنت میں جا کر بچ سکتا ہے. دنیا کا مجرم ایک ملک سے بھاگ کر دوسرے ملک میں بچ سکتا ہے، مگر خدا کا مجرم ہو کر اس کی سلطنت سے بھاگ کر کوئی کہاں جائے گا
جہاں پہنچو وہیں خدا موجود ہے، جہاں پہنچو وہیں پر خدا موجود ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، 1950 میں جب ہولناک سیلاب آیا، ان وقتوں میں، ان دنوں میں لوگ بارش سے کچھ ایسا ڈر گئے تھے کہ جہاں آسمان پر ابر چھایا دل ڈرنے لگا۔ مصنف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مجھے اس علاقہ میں رہتے ہوئے بڑا ڈر معلوم ہوتا تھا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں راولپنڈی، یہ پاکستان کا علاقہ ہے، یا کوئٹہ کی طرف یعنی کسی پہاڑی علاقہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں سیلاب نہیں آتا۔ میں نے اس سے کہا مگر اتنا یاد رہے کہ میدانی علاقوں میں اگر سیلاب آتے ہیں تو پہاڑی علاقوں میں زلزلے آتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں زلزلے آتے ہیں۔ کوئٹہ کا تباہ کن زلزلہ یاد کر لو۔ اب وہ شخص اور بھی ڈرا اور کہنے لگا پھر کہاں جاؤں، پھر کہاں جاؤں؟ ایک شخص نے کہا تم مکہ شریف چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ مکہ شریف چلے جاؤ۔ میں نے کہا ملک الموت کا تو ہیڈ کوارٹر ہی وہ شہر ہے، ملک الموت کا تو ہیڈ کوارٹر ہی وہ شہر ہے۔ تو کہا اسی کے پاس پہنچنے کا ارادہ ہے۔ وہ بولا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا کرنا کیا ہے اور جانا کہاں ہے؟ جہاں بھی ہو وہیں رہو، جہاں بھی ہو وہیں رہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان عذابوں سے بچنے کے لیے فرار ہو کر کہاں جایا جا سکتا ہے؟ اس کی صورت تو یہ ہے کہ یہ عذاب نازل کرنے والی ہستی کے آگے جھک کر اس سے معافی مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس سے معافی مانگی جائے۔ ہاں تو بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصیبت کے وقت خدا ضرور یاد آتا ہے۔ دیکھ لو آج کسی کو بخار بھی آ جائے تو اگرچہ ساری عمر اس نے کبھی اللہ کا نام نہ لیا ہو، ساری عمر کبھی بھی اللہ کا نام نہ لیا ہو، مگر غیر ارادی طور پر وہ چاہے گا بھی نہیں تب بھی اس کے منہ سے اور نہیں تو ہائے اللہ کا لفظ تو نکل ہی جاتا ہے، ہائے اللہ۔ گویا ہستی باری تعالیٰ ایک ایسی حقیقت اور